نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کو ایسی 5 ٹپ بتاؤں گی جس میں آپ دنیا میں اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ یہ ٹپ کوئی عام ٹپ نہیں ہے، اس کو زندگی میں اپنے آپ پر بھی آزمائیں اور اپنے بچوں پر بھی۔ ایک مرتبہ ان ٹپس کو ضرور آزمائیں، آپ حیران ہو جائیں کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اس کو کرنے کے بعد آپ فائدے اتنے زیادہ ہیں آپ کو۔ فرسٹ آف آل، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ دوسری بات، آپ کا جو رشتہ داری ہے وہ سب آپ سے خوش رہیں گے، یعنی آپ بھی خوش رہیں گے۔ تیسری بات، آپ کی جو دنیا ہے وہ آسان بن جائے گی۔ چوتھی بات، آپ بہت امیر ہو جائیں گے۔ تو یہ عمل، اس کے جتنے فائدے بتاؤں میں کم ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھتے رہیں اور اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ ان کی حقیقت کو اچھے طریقے سے جان سکیں، کیونکہ انسان کا پہلا اسٹیپ دنیا اور دوسرا اسٹیپ ہے آخرت۔ تو یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہی بیسٹ ہے۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے جو آپ نے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو ضرور سکھانا ہے، وہ ہے سرونگ۔ سرونگ کا مطلب یہ کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے تو آپ نے خود بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور سرونگ کرنی ہے، کیونکہ مہمان پتہ نہیں کب سے نکلا ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر آتا ہے تو فوراً سب سے پہلے اس کے لیے پانی پیش کیا جائے، اس کے بعد کچھ کھانے کا انتظام کیا جائے تاکہ مہمان پتہ نہیں گھر سے کب نکلا ہوا ہے، اور جب وہ آپ کے گھر پہنچا ہے تو فوراً اس کی رسپیکٹ کی جائے، نہ کہ آپ بیٹھے ہوئے باتیں ہی کرے جا رہے ہیں، پتہ نہیں اسے کتنی پیاس لگی ہو، کتنی بھوک لگی ہو، وہ آپ کے گھر کس کنڈیشن میں آیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان امیر ہی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ ہے سرونگ۔ سرونگ آپ کی بیسٹ ہونی چاہیے۔ بچوں کو بھی یہی سکھائیں، خود نوکروں کا انتظار نہ کریں کہ وہ آئے گا اور رکھے گا، آپ فوراً شروع ہو جائیں۔ دوسرا کام جو کہ بہت ہی اچھا پوائنٹ ہے، ایون یہ سارے پوائنٹ ہی بہت اچھے ہیں، تو دوسرا پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ لرننگ۔ آپ نے روز پورے دن میں ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، جس میں رات کے 8 گھنٹے کو ہٹا کے لگا دو تو بھی آپ کے 16 گھنٹے جو ہیں موجود ہوتے ہیں آپ کے گھر۔ چلیں وہ بھی لگا دو، کچھ زیادہ سوتے ہیں لوگ، کچھ کم۔ 12 گھنٹے بھی آپ اگر دیکھیں تو اپنی زندگی میں آپ جو ورکنگ کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے کچھ نیا سیکھیں، روزانہ نیا سیکھیں اور سکھائیں۔ سیکھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی امپروومنٹ آئے گی، آپ کا مائنڈ کھلے گا، آپ کچھ اچھا سیکھیں گے، کریں گے، اور سکھانے سے مراد ہے کہ آپ کا ریپیٹ ہو جائے گا اور دوسرے کے لیے بھی ہیلپ آؤٹ، مطلب وہ دوسرے کے لیے بھی فائدے مند ثابت ہوگا۔ تو یہ آپ نے لرننگ کا پروسیس نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی چیز سیکھیں، بے شک وہ آپ کی کمپیوٹر کے حوالے سے ہو، موبائل کے حوالے سے ہو، یا پھر آپ کے گھر کے حوالے سے ہو، کوئی اگر گرلس ہیں کوکنگ کے حوالے سے ہو، کچھ نہ کچھ نیا سیکھیں، اپنے دن کو ضائع نہ کریں، اور ہو سکے تو ایک کاپی بنا لیں، اس میں آپ رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں کہ آج میں نے یہ سیکھا۔ یہ زندگی بھر کے لیے آپ کے کام آئے گا کہ چلیں اس دن میں نے یہ سیکھا، پھر آپ کو یاد بھی رہے گا کہ میرے کو یہ آتا ہے۔ تیسری بات، محنت کو فخر بنائیں۔ محنت کو فخر بنانے سے مراد یہ کہ آپ نے اگر آپ پاکستانی اور میری وائس کو سن رہے ہیں، انڈیا میں جائیں گے، آپ امریکہ میں جائیں گے، ہر کوئی جو بھی آپ کو شخص ملے گا جو کہ آج امیر ترین اور کروڑ پتی بنا ہے، وہ محنت سے بنا ہے۔ دکھنے میں تو وہ کہے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا اور یہ تو بہت آسان ہے، پیسے کمانا آسان ہے۔ نہیں، محنت بہت ضروری ہے۔ کہیں نہ کہیں اس نے محنت ضرور کی ہوگی، وہ محنت اس کی یا تو پڑھائی پہ ہوگی، یا پھر اس کی محنت پیسے کمانے پہ ہوگی، یا پھر جاب وغیرہ پہ ہوگی۔ تو محنت کو فخر بنائیں، محنت کریں جتنی ہو سکے، پڑھائی پہ محنت کریں، اسٹڈی پہ محنت کریں، محنت کو نہ جانے دیں۔ یہ مت سوچیں کہ میں اس کا شارٹ کٹ ڈھونڈ لوں، میں یہ کر لوں، میں وہ کر لوں، نہیں، آپ محنت اور دل سے کریں۔ اللہ تعالیٰ محنتی لوگوں کو پسند کرتا ہے اور محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں بات چوتھی پہ۔ بات چوتھی جو آپ کی ٹپ پہ جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے ماں باپ کی دعا۔ کبھی بھی ماں باپ کو یہ نہ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، بلکہ خود اپنے عمل اتنے اچھے بنا لیں کہ ماں باپ خود آپ کے لیے جو ہے نا دل سے دعا کریں۔ دیکھیں آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، ہر کسی کو آپ کہیں گے میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، وہ دعا کر دے گا، لیکن وہ کیفیت، وہ دل نہیں ہوگا جو آپ کے سگے ماں باپ جو ہے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ماں باپ دیکھتا ہے ہمارا بچہ تکلیف میں تو وہ فوراً اس کے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ پاک اس کو اس مسئلے سے نکال دے، تو وہ دعا جو ہے بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو کبھی بھی ڈرائیں دھمکائیں
دھمکائیں نہیں، ان کے ساتھ بد کلامی نہ کریں اور ان کا کہنا مانیں، کیونکہ جب آپ یہ سب عمل کریں گے تو خود بخود ماں باپ کے دل میں دعا نکلے گی اور آپ کو کبھی بھی کسی کو دعا کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اور آپ کی مثال میں آپ کے سامنے ہوں، الحمدللہ مجھے بہت کم موقع ملے کہ میں نے کسی کو کہا ہو کہ میرے لیے دعا کرنا، الحمدللہ ساری دعائیں پوری جاتی ہیں۔ ماں باپ کا سر پہ ساتھ ہے، ہاتھ ہے، ماں بہت دعائیں دیتی ہے، تو بس الحمدللہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ مسلمان بھائی سے کہنا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، لیکن جو اصلی دعا ہے وہ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ جو آخری کام ہے پانچواں، وہ ہے کہ آپ نے ارادے کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ اگر کچھ اچھا اچیو کرنا چاہتے ہیں تو اپنا ارادہ کیجئے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ آپ کو میں چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں کہ ایک اسکول میں ایک ٹیچر تھے سائنس کے، تو وہ اپنے پڑھائی کروا رہے تھے، بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا بچہ جو کہ ٹیچر کو دیکھ رہا تھا، ٹیچر بالکل بنگالی سے تھے، سانولا بالکل رنگ، وہ پھر بھی بچہ ان کے پاس گیا اور کہا کہ استاد صاحب آپ کیا بنیں گے بڑے ہو کے؟ تو استاد صاحب نے سر کو اونچا کیا اور کہا کہ میں جو ہوں یونائٹڈ اسٹیٹ کا صدر بنوں گا، یعنی امریکہ کا صدر۔ تو آج دیکھیں اس کی مثال اوباما ہے، وہ جو ٹیچر تھے وہ اوباما تھے، ان کی دیکھیں آپ کہ وہ ٹیچر تھے اور ان کا ارادہ اور ان کا فخر اور اپنے اوپر اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ وہ واقعی جو یونائٹڈ اسٹیٹ کے صدر بن گئے، کیا ایک معمولی سے ٹیچر تھے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ اپنے ارادوں کو جب آپ مضبوط کریں گے تو اوباما کی جگہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بڑی جگہ بھی آپ ہو سکتے ہیں۔ تو جو آپ کام کر رہے ہیں، جو آپ سوچ رہے ہیں، اس کو مضبوط کیجئے اور جو ہے اپنے کام کو آسان بنائیے، کیونکہ جب آپ کا ارادہ مضبوط ہوگا جو مشکلیں آپ کی زندگی میں آئیں گی آپ کو وہ چھوٹی لگیں گی۔ آپ کوئی سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے، میں بھی سوچتی ہوں کہ سی ایس ایس بہت مشکل ہے، لیکن آپ جب اس کا ارادہ کر لیں گے اور ارادہ مضبوط ہو جائے گا تو سی ایس ایس جیسی آسان کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ لوگوں کو کمپیوٹر نہیں آتا، کسی کو کچھ نہیں آتا، تو اپنے ارادوں کو مضبوط کریں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو ہے وہ میری طرف سے ٹپ ہے، ویسے تو 5 ٹپس تھیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، ایک میری طرف سے ایک ٹپ آپ کو یہ ہے کہ مثال دو نہیں، کسی کو مثال دو نہیں بلکہ مثال بن کے دکھاؤ، لوگ آپ کی مثال دیں کہ وہ شخص دیکھو کیسا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز ایک لائک ضرور کیجیے گا تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری اچھی لیٹسٹ ویڈیوز، وظائف، اسلامک چیزیں آپ کو ملتی رہیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، قرآن و دین چینل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔